رمضان المبارک کی فضیلت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس رمضان المبارک میں غزوہ بدر بھی ہوا 17 رمضان المبارک کو، اور مسلمانوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی عبرت ہے اور سبق ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہو اور عرب کے صحرا کی تپتی دھوپ ہو اور گرمائش ہو اور بھوک پیاس کے ساتھ یعنی جنگ کا موقع آ جائے، اور ایمان اور کفر کی وہ پہلی جنگ اور پہلا معرکہ ہو، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت کچھ اس نہج اور اس انداز پر ہو چکی تھی کہ ان کے لیے کچھ کرنا بھی مشکل نہ رہا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو کے سامنے ان کی گردنوں کو ہمیشہ سر تسلیم خم ہی پایا، وہ سرنڈر نظر آئے، اور آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اس کی اگر عملی تصویر دنیا میں کسی کو دیکھنی ہو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کارناموں کو، ان کی قربانیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک میں جو غزوہ بدر ہوا اور رمضان المبارک میں ہوا، تو رمضان میں عموماً آدمی نفس سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، یعنی گرمی میں بھوک پیاس کو برداشت کرنا، اور پھر تھکن کے باوجود رات کو قیام اللیل کرنا، اور پھر جو ہے وہ سویرے ہی اٹھ کر سحری میں اٹھ کر، یعنی طبیعت بھی نہیں چاہ رہی اس وقت سحری کرنا، اور مطلب اس طرح اپنے معاملات کو مینج کرنا، یہ تو نفس سے جہاد وہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر عملی جہاد کی نوبت آ جائے، اگر فزیکلی میدان میں اترنا پڑ جائے، اگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور کفر کو مٹانے کے لیے جاء الحق و زہق الباطل کا اگر ہمیں کوئی موقع اور میدان میسر آ جائے تو ہم پیچھے نہ رہیں۔ آج کا رمضان وہ تو بہت آسان ہے، یعنی ہم ایئر کنڈیشن رومز میں اور اپنے گھروں میں اور پنکھوں کے نیچے اور چھاؤں میں اور بہت سی نعمتوں سے ہم جو ہے وہ الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس زمانے میں جو قربانیاں دی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج بھی ان پہاڑوں کو دیکھ کر جو لق و دق صحرا ہے، جو بے آب و گیا وادیاں ہیں، جہاں پتریلی چٹانیں ہیں اور ریگستانی صحرا ہیں، اور وہاں لو اور تپتی ہوئی وہ جھلسا دینے والی ہوائیں ہیں، اس میں دشمنوں کے سامنے سی سپلائی ہوئی دیوار بن کے جانا اور اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہر کچے پکے مکان تک پہنچانے کے لیے جو سٹیپ انہوں نے لیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج پوری دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ اگر مسلمان ہیں اور 57 یا 58 کنٹریز اگر ہیں، اللہ اکبر، اور یہ مساجد آباد اور یہ مدرسے آباد اور یہ خانقاہیں آباد اور یہ تبلیغ کی نقل و حرکت اور یہ جہاد کی صدائیں اور یہ قال اللہ قال الرسول کی آوازیں اور یہ چہروں پر داڑیاں اور سروں پر عمامیں اور بدن پر سنت لباس، یہ سب کچھ اگر ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ان قربانیوں کی بدولت ہے، جس کی ابتدا رمضان المبارک میں 17 رمضان کو غزوہ بدر سے ہوئی تھی۔ اللہ ہمیں بھی وہ استقامت، وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ایک طرف 1000، دوسری طرف 313، ایک طرف اسلحے سے لیس فل ٹریننگ یافتہ اور دوسری طرف چند گھوڑے اور چند اونٹ اور چند تلواروں کے ساتھ بھوک پیاس کی حالت میں یہ کھڑے ہیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ جذبہ ایمانی ہے، وہ دینی حمیت ہے۔ اس سے سرشار ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا کر جب یہ میدان میں اترے، اللہ نے حق اور غلبہ انہیں ہی عطا فرمایا،
اور وہ دوسری طرف والے ہمیشہ کے لیے شکست خوردہ اور راندہ درگاہ نظر آئے۔ اللہ ہمیں بھی اسی استقامت نصیب فرمائے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ www.darsequran.com